فرانس کا جو بہت معروف میوزیشین تھا, بہت بڑا موسیقار تھا, صحیح, اس کا نام تھا یارک ییلبر. صحیح, تو وہ آیا میرے پاس اور کہتا ہے میں نے مسلمان ہونا ہے. اچھا, تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مسلمان کیوں ہونا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے کسی مسلمان دوست کے ساتھ مسلمانوں کی کسی فنکشن میں گیا. صحیح, میں چونکہ بہت بڑا موسیقار ہوں, مجھے موسیقی کی ساری دھنوں کا پتہ ہے. صحیح, تو کہتا ہے کہ میں کسی مسلمان دوست کے ساتھ جا رہا تھا, تو ابھی ہم حال میں پہنچے نہیں تھے, تو پہلے ہی مجھے کوئی آواز آئی, صحیح, تو بڑی شاندار موسیقی تھی. تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کون سی موسیقی ہے؟ اس نے کہا یہ موسیقی نہیں ہے, تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. کہتا ہم اندر گئے تو وہ تو جناب, وہ کہتا ہے میں تو حیران رہ گیا کہ کیا شاندار موسیقی تھی. تو اس لیے میں نے اس سے متاثر ہو کے میں نے اسلام قبول کر لیا. کیا بات, اب وہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہا ہے. قرآن موسیقی تھوڑی ہے, صحیح, اور قرآن کی کوئی دھنیں تھوڑی ہیں, صحیح, اور قرآن کا کیا تعلق موسیقی کے ساتھ. لیکن وہ کہتے ہیں میں اس کی بات سن کے مجھے کک سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے وجہ لکھ لی صحیح, کہ یہ اس وجہ سے مسلمان ہوں. بالکل ٹھیک, پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خیر اس کا کوئی استاد مقرر کر دیا کہ اس کے ساتھ پڑھے. صحیح, تو کچھ عرصے بعد کہتا ہے کہ اس کے استاد کا فون آیا, نہیں پہلے اس کا فون آیا, موسیقار کا, صحیح, یارک ییلبر کا. اس کا فون آیا کہ یہ تمہارا جو تم نے مجھے جو استاد دیا ہے نا, یہ مجھ سے کوئی چیز چھپا رہا ہے, مجھے ٹھیک نہیں بتا رہا. تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا, کیا اس سے پوچھا؟ وہ کہتا ہے جی یہ نا میں نے اس کو پڑھایا ہے, یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. میں نے اس کو پڑھایا ہے. صحیح, تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو افواجا ہے اور فسبح ہے, اس کے درمیان میں کوئی لفظ ہے, وہ بتاؤ کیا ہے. اچھا, تو وہ استاد کہتا ہے میں اس کا کیا کروں؟ یہ کہتا ہے اس میں لفظ ہے. میں کہتا ہوں لفظ کوئی نہیں ہے. اب یہ جھگڑا تھا, دونوں آ گئے میرے پاس. صحیح, اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں حیران, صحیح, بھئی میں اس کا کیا کروں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو شروع سے پڑھا ہے, ہر قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ میرے ان اصولوں پر پورا اتر رہا ہے. اچھا, جو بھی اس کے کوئی اصول تھے, پتہ نہیں کیا تھے. صحیح, یہاں آ کے وہ کہتا ہے کوئی لفظ مسنگ ہے. صحیح, تو اب وہ ٹیچر بھی حیران, تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں میں بھی حیران, میں اس کو کیا کہوں. تو کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا مجھے خیال آیا کہ بچپن میں مجھے قاری صاحب نے انڈیا میں جو قرآن پڑھایا تھا نا, جی ہاں, انہوں نے مجھے سختی سے روکا تھا کہ افواجا پہ رکنا نہیں ہے, اچھا, افواجن فسبح پڑھنا ہے. اللہ اکبر, کہتا مجھے بچپن کی وہ بات یاد آئی, اور یہ بھی یاد آیا کہ ایک دفعہ میں رک گیا تھا تو قاری صاحب نے مجھے تھپڑ بھی لگایا تھا صحیح, کہ تم رکے کیوں. صحیح, تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یہ نا یہاں پہ مسنگ کوئی نہیں ہے, اس کو بس یوں پڑھنا ہے افواجن فسبح بحمد. صحیح, صحیح, تو کہتے ہیں میں نے یہ کہا تو وہ اٹھ کے ناچنے لگا. اللہ, اس کے ناچنے لگا, کہتا ہے اب ٹھیک ہے, یہ اب ٹھیک. صحیح, صحیح, بہرحال ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ آدمی ایک انتہائی مخلص اور بہترین مسلمان کے طور پر زندہ رہا. 1975 میں اس کی وفات ہو گئی, صحیح, لیکن ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے پاس کون سا علم تھا اور وہ کس علم سے قرآن کو پرکھتا رہا. صحیح, صحیح, صحیح. لہٰذا یہ تو معاملہ مے بی اور مے ناٹ بی والا ہے. اور یہ اس کا تعلق پرسنل ایک وہ اس سے ہے, اس کو آپ کوئی اصول نہیں بنا سکتے, حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. ایک دفعہ ایک آدمی مجھے ملا, کہتا والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. جی, اس سے میں نے کوئی تحقیق کی ہے, میں نے دنیا کے فنومیناز نکالے ہیں, یہ کیا ہے, بارش, یہ وہ, زمین آسمان. اچھا, میں نے اس سے 2-3 سوال کیے تو وہ تھوڑا سا رک گیا. کہتا ہے نہیں, جو سوال تم کر رہے اس سے تو تم میری ساری فلسفی کا پتہ چل جائے گا. رک گیا. میں نے کہا نا بتاؤ. صحیح, ہمیں وہ فلسفی جو ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. صحیح, رہ گئی اس کے علاوہ کوئی فلسفیز, ہاں, وہ آپ کی اپنی, وہ 19 والا انسان لوگوں نے بہت سارا بنایا ہوا ہے, وہ تو غلط بھی, اب اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کو ہم کبھی بھی قرآن کی ہدایت کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اور ایک دوسرا یہ کہ یہ نا, اگر تو اپولوجیٹک اپروچ ہے نا آپ کی, کہ آپ سائنس کو سپیریئر سمجھتے ہوئے قرآن کو پرکھ رہے ہیں, تو یہ تو بہت ہی غلط اپروچ. اور بہت سے لوگوں کی یہ ہے جو اپولوجسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, جو نا بس اس چیز سے متاثر ہو کے قرآن کو بھی اسی پیمانے پہ پرکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ قرآن کو ہی سپیریئر سمجھتا ہے
لیکن کچھ ڈسکشن کے لیے اگین جیسے میں نے کہا وہ یہ بات کرتا ہے تو ساتھ کلیئر ضرور کرے دیکھیں کہ یہ میرا ایک فہم ہے لیکن یہ غلط اس بھی. کو آپ سپیریئر یا انفیریئر کی بات ہی نہ کریں. جی ایمان رکھنے کی چیز صرف قرآن ہے سبحان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. بالکل صحیح بالکل صحیح. باقی دنیا کا کوئی علم ایمان رکھنے کی چیز نہیں. زبردست بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. وہ اس پر ایمان رکھیں. بالکل ٹھیک. باقی چیزیں ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی. صحیح. وہ علوم و فنون ہیں اس کے اندر آپ تحقیقات بھی کریں آگے سے آگے جائیں. زبردست. جو اس ایمان کے مطابق ہو اس کو مان لیں جو اس کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک. اور جو کہیں اس کو نہ ذکر ہو اس کا تو اس کے بارے میں آپ اپنا کوئی بھی نقطہ نظر رکھ سکتے ہیں. زبردست زبردست. بہت بات کلیئر ہو گئی شیخ جزاک اللہ. بس آخری ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کو کہاں سے پڑھنا شروع کریں. کیا مکی سورہ 30ویں پارے سے ہم ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دیں یا سورہ فاتحہ سے ہی شروع کریں؟ اور آپ کے نزدیک میں پرسنل آپ سے پوچھنا چاہوں گا بیسٹ ٹرانسلیشنز بھی کچھ بتا دیں, کچھ مختصر اگر کوئی تفسیر پڑھنا چاہے اس پہ بھی گائیڈ کر دیں. دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے. دیکھیں پہلی جو وحی تھی نزولی اعتبار سے وہ چلے گی 30ویں پارے میں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے نزولی ترتیب اس وقت کی حکمتوں کے مطابق تھی. صحیح ہوگا. توقیفی ترتیب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لگائی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, یہ کسی انسان کی دی ہوئی ترتیب نہیں ہے. یہ لوح محفوظ والی ترتیب توقیفی نبی کریم اس کو توقیفی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر موقوف ہے. لہٰذا یہ ترتیب کہ فلاں صورت شروع میں آئے گی فلاں اس کے بعد آئے گی, یہ ساری ترتیب گویا اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. صحیح ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد. لہٰذا وہ جو آیات کی تعداد کا اختلاف ہے نا کہ 6000 یہ بہت سارے ایک یہ غلط فگر ہے 6666 لوگ کہتے ہیں آیات, یہ تو بالکل غلط ہے. 6234 ٹھیک. 6235 6236 صحیح. یہ 3 فگرز. ٹھیک ہے. یہ جو 34 35 اور 36 کا اختلاف ہے یہ بھی روایت پر موقوف ہے. اچھا. یعنی بعض آیات کے بارے میں روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملا کے پڑھا. بالکل ٹھیک. کبھی ایک روایت ہے کہ اس کو توڑ کے پڑھا. صحیح. لہٰذا وہ 2 آیتیں ہو گئیں. صحیح. کہیں ایک آیت ہو گئی. لہٰذا 34 35 اور 36 کا اختلاف. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی ہے اس کا آخر کوئی مقصد ہے. ہمیں جو قرآن دیا ہے اس ترتیب سے دیا ہے. صحیح. تو اس کا کوئی مقصد ہے نا. صحیح. اللہ